جی دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہے ہم بہت ہی اہم ایم سی کیوز اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلی ایم سی کیوز ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کن صحابی رسول کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو درست آپشن ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ آخری عشرہ مبشرہ تھے جن کا انتقال ہوا تھا۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ 10 وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ وہ 10 کون ہیں؟ وہ 10 ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ لیکن جو آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا تھا وہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ اگلا جو ایم سی یوز ہے ہمارے پاس کہ غزوہ خندق کس سن ہجری میں ہوا؟ 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، 6 ہجری میں؟ تو درست آپشن ہے 5 ہجری میں۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، غار کاف کس ملک میں واقع ہے؟ غار کاف، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کاف جو ہے کچھ لوگ تھے جن نے غار کے اندر قیام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس دور میں جو تھے وہ کوئی بادشاہ جو تھا وہ ظالم تھا، تو یہ لوگ جو تھے وہ غار میں پھر قیام کیا انہوں نے۔ تو مختلف روایتوں میں مختلف مفسرین جو ہے اس غار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے جو زیادہ روایت ملتی ہے مفسرین کی طرف سے کہ یہ غار جو ہے نا ترکی کے اندر ہے، اور ترکی کے شہر افسوس کے اندر ہے، اور کچھ مفسرین لوگ اردن میں عمان جو دارالحکومت ہے اس کا وہاں پہ بھی بتاتے ہیں۔ اس طرح کچھ مفسرین جو ہے وہ شام کے قریب کا بتاتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن جو ہے ترکی کا بھی نہیں ہے اور اردن کا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے شام کا آپشن جو ہے نا یہاں پہ درست ہے۔ باقی فلسطین کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی غار کاف کی طرح کوئی غار موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ 5 ہجری میں، 8 ہجری میں، 11 ہجری میں، 13 ہجری میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے 11 ہجری میں ہوا تھا، اور اگر ہم عیسوی میں دیکھیں تو 632 عیسوی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ The ratio of zakat on gold in gram is 64 گرام، 74 گرام، 87 گرام، 96 گرام؟ تو درست آپشن ہے ہمارے پاس 87 گرام۔ تو 87 گرام کس طرح سے نکلتا ہے کہ ایک تولہ میں ہوتے ہیں 11.664 گرام۔ تو اگر آپ نے گولڈ نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 11.664 کو 7.5 سے ملٹیپلائی کریں گے، کیونکہ 7.5 تولہ جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے چاندی کا نکالنا ہے تو آپ نے 11.664 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 52.5 تولے سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے پاس جو آئے گا 612.36 گرام چاندی گرام کی صورت میں آئے گی۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے نا گولڈ کا ذکر ہے تو وہ 87 گرام جو ہے گولڈ آتا ہے۔ باقی زکوٰۃ کے جو ہے نا وہ 8 مصارف ہیں، سورۃ توبہ کے اندر موجود ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ نیکسٹ ایم سی یوز ہے، کس صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت زید بن حارث، حضرت امیر حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص؟ تو درست آپشن ہے ہمارے پاس حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ تو یہ جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ اگلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، کس غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کی فتح کے بارے میں مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی؟ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک،
غزوہ خیبر، تو درست آپشن ہے غزوہ خندق۔ اس میں آپ وسلم نے چٹان کو جو ہے وہ توڑتے ہوئے یہ خوشخبری دی تھی۔ اگلا MCQs ہمارے پاس ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا عرفان، عمران، امجد، اسلم، تو درست آپشن ہے عمران۔ اور ان کی والدہ کا نام تھا یوحانس، والدہ کا نام یوحانس تھا اور والد کا نام عمران تھا۔ اگلا MCQs ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ خطبات بھی تھے اور خطوط بھی تھے۔ ان کا نام کشف المحجوب، صحیفہ صادقہ، حجت البالغہ، نہج البالغہ، تو درست آپشن ہے نہج البالغہ۔ اس کو جو ہے نا تیسری یا چوتھی ہجری میں سید شریف نے مرتب کیا تھا۔ اگلا MCQs ہے کہ خلافت عباسیہ کا آخری جو حکمران تھا اس کا نام کیا ہے؟ صفاح، مستعصم باللہ، ہارون رشید، مہدی، تو درست آپشن ہے مستعصم باللہ۔ اس کو 656 ہجری میں یا 1258 عیسوی میں ہلاکو نے، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے اس کا خاتمہ کیا تھا۔ اگلا MCQs ہمارے پاس ہے کہ جنگ جمل کب ہوئی تھی؟ 34 ہجری میں، 35 ہجری میں، 36 ہجری میں، 37 ہجری میں، تو درست آپشن ہے 36 ہجری میں۔ یہ جو جنگ تھی اس کو جنگ بصرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو جنگ ابل یا جنگ اونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ جو تھی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان کچھ مبہم باتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگلا MCQs ہے ہمارے پاس، حد قذف کب نازل ہوئی؟ تو یہ 5 ہجری کو نازل ہوئی تھی۔ حد کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی سزا مقرر کی ہے، اس کو ہم حدود کہتے ہیں۔ اور قذف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ تو حد قذف سے مراد کیا ہے؟ کسی پاک دامن کی طرف زنا کی نسبت کرنا یا تہمت لگانا۔ اگر یہ تہمت یا جو الزام ہے غلط ثابت ہو تو پھر اس کے اوپر 80 کوڑے جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں تہمت لگانے والے کو، اور اگر وہ غلام ہے تو اس کو 40 کوڑے جو ہے نا لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اگلا MCQs ہے، صفی اللہ کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو درست آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ باقی جو نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو نجی اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے، باب القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ العمران، النساء، الفاتح، الکوثر۔ باب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ، یعنی قرآن کی جو ابتدا ہے وہ کس سورت سے ہو رہی ہے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے جو ہے نا وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ کون سی سورت میں آیا ہے؟ سورۃ مائدہ، سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، کوئی سورت میں نہیں، تو درست آپشن ہے سورۃ مائدہ۔ اس میں جو ہے حابیل اور قابیل کا ذکر آیا تھا۔ حابیل اور قابیل جو تھے یہ دونوں بھائی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل چھوٹا تھا اور قابیل جو تھا یہ بڑا تھا۔ تو حابیل اور اس کی بہن کی پیدائش اکٹھے ہوئی تھی، اس طرح قابیل اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی تھی، اس کی پیدائش جو تھی وہ اکٹھے ہوئی تھی۔ تو اصولاً یہ تھا کہ حابیل کی جو شادی ہے وہ قابیل کی بہن سے ہونی تھی، اور قابیل کی بہن کی جو شادی ہے وہ حابیل سے ہونی تھی، لیکن جو قابیل کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کی جو ہے بہن وہ قدرے خوبصورت نہیں تھی، تو اس وجہ سے قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کرے، اس سے شادی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف اشاروں میں جو ہے نا حابیل کو زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے پرچیاں ڈالی تو اس میں بھی جو ہے نا حابیل کا نام آیا، اور جو عورت تھی اس کا نام تھا کلمنہ،
اسی وجہ سے کلمنا کی بیس پہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اور ایک اور نشانی بھی یہاں پہ موجود تھی کہ اس دور میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز قبول کرتے تھے تو جو آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہے چیز، تو وہ چیز جل جاتی تھی اگر وہ قبول ہوتی تھی۔ تو حابیل نے کیا کیا، اپنی جو پسندیدہ جو جانور تھا اس نے، کیونکہ وہ جانور کا کام کرتا تھا، جانور پالتا تھا، تو اس نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا اور وہ فوراً جل گیا۔ اور قابیل نے کیا کیا، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنے کھیتی باڑی کا جو سب سے اچھا حصہ نہیں تھا، جو سب سے برا حصہ تھا وہ دیا، تو اس کو آگ نہیں لگی۔ تو اس طرح مختلف نشانیوں میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ حابیل جو ہے وہ زیادہ مستحق تھا، تو قابیل نے اس وجہ سے حابیل کا قتل کر دیا تھا، اور یہ پہلا قتل تھا۔ جی دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔